علی مولا مولا علی مولا میرا پیشوا علی ہے میرا رہنما علی ہے صدقے علی بنا تو میرا آسرا علی ہے علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی علی ہے درد ناد صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی ہے درد ناد صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی ہے درد ناد صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی ہے درد ناد صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی ایویں تے میں نکندہ ایویں تے میں نکندہ مشکل کشا علی ہے ایویں تے میں نکندہ مشکل کشا علی ہے صدقے علی نہ تو میرا آسرا علی ہے علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا فرمایا مصطفیٰ نے جدوں فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا جس جس دا میں ہم مولا جس جس دا میں ہم مولا جس جس دا میں ہم مولا مولا عطا علی ہے جس جس دا میں ہم مولا مولا عطا علی ہے صدقے علی نہ تو میرا آسرا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا سرتاج زہرا دا سوچا نو پاک کردہ لکھے آنوان جوری گیتا عطا علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی نعرہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا کوئی شریک نہیں وہ واجب الوجود ہے باقی ہر شے محتل الوجود ہے وہ خالق ہے باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے وہ بے نیاز ہے باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے وہ الہ ہے معبود ہے باقی سب عبد ہے اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا بے شمار نعمتیں عطا کی
गिनना शुरू करें तो गिनती खत्म हो जाए, लेकिन नेमतें खत्म ना हो। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वजूद मुस्तफा है, और बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती पाक पर जो हमारे दुरूद के मोहताज नहीं। उन पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पाक पर जिन पर दुरूद पढ़ने से हमारे गुनाह माफ होते हैं, दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पाक पर जिन पर दुरूद पढ़ने से जन्नत के रास्ते रोशन होते हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पाक पर जिनका जिक्र करना बाइसे हिदायत भी है और बाइसे निजात भी। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद आपकी आल पर और आपके असहाब पर और आपकी उम्मत के औलिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दुनिया में हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमें उन सालिहीन की मैयत अता फरमाए। लाइक के साथ एहतराम फख्रुस सादात आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद बिलाल हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया शागिर्देस, पीर तरीक़त हजरत साहिबजादा पीर हाफिज मोहम्मद इशफाक समनानी साहब, खतीब इस्लाम सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी गुलाम शबीर कादरी साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामईन, अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 रजबुल मुरज्जब को पैदा हुए और 21 रमज़ानुल मुबारक को कूफे में शहादत का दर्जा हासिल कर गए। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अली का बुग़्ज़ निफाक है। कितनी बड़ी बात की कि अली का बुग़्ज़ निफाक है, मुनाफिक होने की अलामत है, और अली से मोहब्बत ईमान है, अली से प्यार अलामत ईमान है। आज 2-3 तरह के ग्रुप बन गए हैं। एक वो है जो कहते हैं कि हजरत अली और बस, बात को तो करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती। वो कहते हैं कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करो, और
وہ لفظ مولا جو نبی پاک نے خود بیان فرمایا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کے میں مولا اس کے علی مولا۔ وہ لفظ جو نبی پاک نے خود بیان فرمایا، بعض اسے ادا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ اور بات سرے سے ہی اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی انہوں نے اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھا کہ کہا حضرت علی، اور بس اس سے زیادہ کسی اور چیز کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ایک اور طبقہ بن گیا جنہوں نے دوری ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ بناتے ہیں، اور بڑے بڑے سنگل گلوں میں ڈال لیے، بڑی بڑی زنجیریں پہن لی، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں، سارا دن۔ تو سنو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہو، توجہ رکھیے گا، دریا بہہ رہا ہو اور اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، اور دریا خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اس کی سطح پر گھاس اگائے، اور میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، تو میں اس کی سواری کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ہم نے معاذ اللہ تعالی حضرت علی کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو 6 مہینے تک غسل نہیں کرتے، جو وضو نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس اجتماع میں کہتا ہوں ایسے لوگوں پر پابندی ہونا چاہیے۔ مولا علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ ایک شخص کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، اس کے منہ میں گند بھرا ہو، اور وہ علی علی پکار رہا ہو، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کا نام تو پاکیزہ نام ہے۔ مفتی اعظم ہند فاضل بریلوی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم کہلاتے تھے۔ لوگ آپ سے فتویٰ لینے آتے تھے۔ آپ کا ایک مرید کسی سے کہنے لگا کہ میرے حضرت صاحب مفتی اعظم ہیں، اس نے کہا یار چھوڑو، تم بات کو بڑھاتے ہو تو بہت زیادہ ہی بڑھا دیتے ہو۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، وہ مفتی اعظم ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، میں بھی ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ تو دونوں چلے گئے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ وہ شخص حضرت صاحب سے کہنے لگا کہ آپ کا مرید مجھے لایا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں۔ تو حضرت صاحب پیر صاحب جس کمرے میں تشریف فرما تھے نا، جس بیٹھک میں، جس ڈرائنگ روم میں، وہاں سے اٹھے اور جو راستہ اندر کی طرف جاتا تھا نا اس طرف چلے گئے۔ تو وہ تنقید کرنے والا شخص کہنے لگا تم تو کہتے تھے کہ میرا پیر مفتی اعظم ہے، اسے تو حضور کی 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، اندر کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، کتاب دیکھ کر بتائے گا۔ مرید کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا، حضرت صاحب اندر تشریف کیوں لے گئے؟
تھوڑی دیر گزری، واپس تشریف لائے تو داڑھی سے نا پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کے نام ساری عمر بغیر وضو کے ادا ہی نہیں کیے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کے نام ساری عمر بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے. یہ پاک لوگ ہیں، یہ پاک شہزادیاں ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے نہیں لیے جا سکتے. کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حضور داتا گنج بال، نعرہ نبی لادل پیر سید بلال حسین شاہ صاحب. اور کتنا ظالم ہے وہ پیر جس نے پاک عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نابود ہوتے ہیں، نہ انہیں وضو کا پتہ ہے نہ شریعت اسلامیہ کا. اور تو ان کے منہ سے سنے گا مولا علی کی بات، ان کے منہ سے سنے گا تو مولا علی کی تعریف، اور جنہیں وضو کا بھی پتہ نہیں مولا علی کی تعریف تو وہ کرے گا جس کے منہ سے مسواک کی خوشبو بھی آ رہی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے ہی ہر کسی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی مقدس ہستیوں کے ساتھ، اور دنیا کے جانے کہ مولا علی کون ہے. سنو، کچھ لوگ در رسول پر چڑھتی جوانی میں آئے، کچھ بہاریں دیکھ کر آئے اور کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ جوانی گزار کر آئے، لیکن شیر خدا فرماتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 9-10 سال کا تھا جب حضور کے قدموں کے ساتھ لگ گیا. میں 9-10 سال کا تھا جب حضور کے قدموں کے ساتھ لگ گیا. منو عشق لگا، کھیڈا کھیڈ دی نوں تے کھیڈا بھل گئیاں تے میں کچل پایا سی یار تے ویکھنے نوں تے پھر اون دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ تے کدی بھی اس گلی نہ رلدی، اون تے رل گئیاں. حضرت مولا علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ السلام جب تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے تو آپ کا نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. غربت آ گئی، مکے میں قحط آ گیا. آپ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگر کو ہیں، جناب ابو طالب کے بڑا بوجھ ہے، چلو چل کر ان کا بوجھ بٹاتے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے گئے. جناب ابو طالب سے بات کی، انہوں نے فرمایا کہ جس کو جی چاہے لے جاؤ. جناب عباس کہنے لگے کہ جسے آپ کا دل چاہے لے جائے دوسرے کو میں لے جاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو جناب عباس کہنے لگے ساری دنیا جانتی ہے آپ حضرت علی کو لے کے جائیں گے. زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل لے اسی پہلے اپنی طرح نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کے بہت پیارے لفظ ہیں. اللہ کرے آپ کو لطف آ جائے، بہت پیارے لفظ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرا قد چھوٹا تھا، اللہ کے رسول میرے گھر کے صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمانے لگے علی یار آجا سینے سے لگ جا. فرمانے لگے علی یار آجا سینے سے لگ جا.
میں دوڑ کر گیا اور اپنا سینہ حضور کے سینے سے لگایا. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مقام ہے. 8 سال کی عمر میں میں نے اپنا سینہ حضور کے سینے سے لگایا اور جب حضور کو قبر میں اتارا گیا تو تب بھی میرا ہی سینہ حضور کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. میاں صاحب نے فرمایا تھا نا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر اسی پر یافتہ جانی جس دا توڑ چڑھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا ہی سینہ حضور کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. حضور مجھے گھر لے گئے. حضور نے اعلان نبوت کیا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا. آج تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھی ہوئی ہے نا, پکی پڑھ لی ہے. اللہ خیر کرے, سارے ہی مجذوب ہو گئے ہیں. روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں, دنیا کے باقی سارے کام کرتے ہیں. نماز کے وقت مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی سارے کاموں کی ہوش ہوتی ہے, صرف نماز کی ہوش نہیں ہوتی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں کس چیز سے متاثر ہوا, میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا. آپ فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے دیکھا. اچھا, نماز کب فرض ہوئی؟ یہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہے, اور تاجدار کائنات فرض ہونے سے پہلے بھی نماز ادا فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو مولا علی کا قول سنایا تھا. شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ خداوند مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرمانا, اس لیے کہ جہاں نماز نہ ہو میرا وہاں دل ہی نہیں لگتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر کہا, پھر سر جھکایا, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا. کہتے ہیں میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے. حضور جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا, اے میرے بھائی, اے محمد ابن عبداللہ, آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. میں کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ بولیے. میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو حضرت علی کہنے لگے, میں نے بھی پڑھنی ہے, مجھے بھی بہت پسند آئی ہے نماز. اللہ کرے سارے مسلمانوں کو ہی نماز پسند آ جائے, اور یہ جو میرے بھائی بزرگ میں بیٹھے ہیں انہیں بھی نماز پسند آ جائے. اور دعا کریں کہ ہمارے بچے بھی نماز کے عادی بن جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے, مجھے بھی بہت پسند آئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تو بھی کلمہ پڑھ اور نماز پڑھنی شروع کر دے. اور چپکے سے کان میں فرمایا کلمہ پڑھتے وقت اپنے ابا جان سے مشورہ کر لینا, اپنے ابا جان سے مشورہ کر لینا. تو جناب علی کہتے ہیں میں جناب ابو طالب کے پاس گیا اور عرض کیا
کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو جناب ابو طالب کہنے لگے تمہارے حق میں وہ سب سے بہتر ہے جس کا فیصلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے, اس لیے کہ مجھ سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں کرتے جاؤ. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے حبیب پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو. یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا, یہ قبلہ شاہ صاحب یہ ذرا دیر سے مانتے ہیں, مشکل سے مانتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ساری برادری کو بلا کے لاؤ. تو 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. تو آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے حضور کے کہنے پر گھر سے نکلا. میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور جب 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلے تو پھر بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خندق تک, مدینے سے لے کر کوفے کی مسجد کی شہادت تک نکلے ہی رہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دعوت دی, ابو لہب کو کہا, ابو جہل کو دعوت دی, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, جناب عباس کو, حمزہ کو, میں نے ساری برادری کو دعوت دی حضور کے گھر پر. حضور نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد سب پر نظر ڈالی کہ میرے برادری والوں, میرے عزیزوں, میرے چچاؤں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. مجھے لا الہ الا اللہ کا پیغام پوری دنیا کو دینا ہے. میری مدد کرو, میرے ساتھ چلو, میرا ساتھ دو, اٹھو چلے. کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت سب گفتگو کر رہے تھے, سب باتیں کر رہے تھے, چوری کھاتے وقت سب بات چیت کر رہے تھے, لیکن جب خون دینے کی باری آئی سب خاموش. جب خون دینے کی باری آئی تو سب خاموش. حضرت علی کہتے ہیں حضور ہر ایک کا چہرہ پکارتے اور فرماتے کہ تو چل, لیکن کوئی آواز نہیں دیتا تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی, ہلکی سی, تو میں کھجور کھا رہا تھا. جب میری نظر حضور کے چہرے انور پر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی, پیچھے بیٹھا تھا, بچہ تو تھا, قد چھوٹا تھا, عمر تھوڑی تھی. میں نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور عرض کیا انا حافظک یا رسول اللہ, انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ میدان میں نکلے, جہاں ضرورت پڑے گی علی آپ کی مدد کے لیے آئے گا. یا رسول اللہ آپ میدان میں نکلے, جہاں پر ضرورت پڑے گی, جہاں پر دین کو ضرورت پڑے گی, علی اکیلا آپ کی مدد کے لیے نکلے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں سب سے پہلے 10-11 سال کی عمر میں رسول کے ساتھ نکلا. آج بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں علماء کی, پیروں کی, اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت کو, اور وہ اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر کام کرتے ہیں, اہل بیت کا نام لے کر امام الانبیاء کے غلاموں پر کام کرتے ہیں. اور سنو, حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی,
احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے پر آیا، مرحب۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، جب میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے میں مرحب ہوں، مرحب، میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیرا تو پتہ نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں خدا کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں، میں خدا کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ فرمایا میدان میں تو آؤ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ اور جب میدان لگا تو کہتے ہیں حضرت علی نے صرف ایک ضرب لگائی، ایک ضرب، اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار کا ایک بار، علی کی تلوار کا ایک بار خندق کے میدان میں اگر 2 جہاں کے سارے لوگ نفلی عبادت کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ اجر دے گا۔ ساری عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے ایک تلوار چلا کے۔ خیبر کا دن آیا، صحابہ بہت دفعہ گئے، فتح نہیں ہو رہی۔ امام الانبیاء نے فرمایا صبح میں جھنڈا دوں گا اور جسے دوں گا اللہ اسے فتح دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے کان میں پوچھا حضور مجھے کان میں بتا دے کہ صبح کس کو جھنڈا دیں گے، وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا تعارف یہ ہے وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ عرض کیا حضور کوئی اور تعارف؟ فرمایا خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے صحابہ منتظر رہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں رات بھر سویا نہیں کہ صبح جھنڈا میرے ہاتھ آنے والا ہے، فتح کی نوید اور خوشخبری مجھے ملنے والی ہے۔ کہتے ہیں میں رات بھر سویا نہیں۔ جناب علی سے پوچھا گیا آپ کدھر تھے؟ فرمایا میری آنکھوں میں درد تھا، میں سویا ہوا تھا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ پیچھے کر، رب نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری آنکھوں پہ لعاب کہن لگایا اور مجھے پہلے سے بھی بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں تلوار، اور کہتے ہیں کہ 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں گیا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا، میں اس شان سے گیا کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور الٹے ہاتھ سے میں نے دروازے کو 2-3 مرتبہ ہلایا، اور ہلا کر جب اللہ اکبر کہہ کر میں نے اسے اکھاڑ پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کے گرا۔
नारे हैदरी, मदीने वाली सरकार, मदीने वाली सरकार। फरमाया वो 40 गज दूर जा गिरा। हजरत अली ने कूफे में दावत की। जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, तमाम लोग आए, एक नौजवान भी आया, उसने आपका शोरा सुना हुआ था, लेकिन हजरत अली को देखा नहीं था। हुजूर ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजही अली इबादा, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर कोई ना देख सके तो फरमाया जिक्र अली की इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है, उसके लिए अली का तज़किरा करना भी इबादत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक नौजवान आया, उसने हजरत अली को देखा नहीं था। किसी ने पूछा कि वो बूढ़े हजरत अली किधर हैं, जिनका बड़ा चर्चा है, बहुत शोहरत है, जिन्होंने खैबर तोड़ा था। तो किसी ने कहा कि वो सामने बैठे हैं। वो कहता है कि जब मैं करीब गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे। कभी इस दांत से तोड़ते हैं, कभी इस तरफ से तोड़ते हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अखरोट नहीं टूटता। वो कहता है मैं हंसने लगा। हजरत अली ने फरमाया, ओ बेटे तू क्या सोच रहा है? कहता मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ नहीं। फरमाया नहीं, बता तू क्या सोच रहा है? हुजूर कुछ नहीं। फरमाया मैं तुझे बताऊं कि तू क्या सोच रहा है? जी हुजूर। फरमाया तू ये सोच रहा है कि बूढ़े से अखरोट तो टूटता नहीं, इसने खैबर कैसे तोड़ा होगा? बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, इसने खैबर कैसे तोड़ा होगा? जब मैंने कहा ना जी हुजूर मैं यही सोच रहा हूं, तो वो नौजवान कहता है कि पहले तो शेर खुदा मुस्कुरा रहे थे, फिर उनका रंग ही बदल गया, अंदाज ही बदल गया। जो अखरोट मुंह पे लगा था ना, उसे साफ किया, दोनों हाथ जाड़े, इमाम ने सीधा किया और शेर खुदा बन के बैठ गए। फरमाने लगे कि तू अखरोट को छोड़, कोई खैबर है तो ला, मैं आज भी तोड़ने को तैयार हूं। फरमाने लगे अखरोट को छोड़, कोई खैबर है तो ला, मैं आज भी तोड़ने को तैयार हूं। दीवारें हिलती रहती है, दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के खैबर अब भी कांप जाता है। दीवारें हिलती रहती है। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। दीवारें हिलती रहती हैं, दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के खैबर अब भी कांप जाता है। मौला अली शेर खुदा हर मैदान में अव्वल, हर जंग में पहल, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि सबकत ले जाने वाले सबकत ले गए, पहल करने वाले पहल कर गए, तो आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए। और यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। मौला अली शेर खुदा सारी उम्र कोई घर नहीं, अपना घर नहीं बना सकते, सारी उम्र कोई कारोबार नहीं किया। और जरा इस नुक्ते भी नजर डालिए कि कोई बैंक बैलेंस नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आए, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। और इन तीनों यारों का खुलूस देखिए शेर खुदा के साथ।
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے. یہ تینوں وہاں گئے اور جا کے کہا علی تم حضور سے اپنے لیے حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ کاروبار، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ وہ تینوں یار تھے نا. کہنے لگے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضور تیرا انتظار فرما رہے ہیں. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں گیا حضور کے پاس اور انہوں نے مجھے وہ لفظ بھی بتائے کہ وہاں پہ جا کے کہنا کیا ہے. یاد رکھتے تو کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس گیا نا تو میری تو طاقت ہی ختم ہو گئی. سلام لے کر حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ خاموش. پھر پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ جناب علی خاموش. دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو جناب علی کہتے ہیں کہ میرا جواب بڑا نرالا تھا. میں نے کہا حضور ان تینوں نے مجھے بھیجا ہے، وہ میرے پاس باغ میں گئے تھے، میں نہیں آیا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمانے لگے علی تجھے انہوں نے نہیں بھیجا، خدا نے نکاح کر دیا ہے تیرا فاطمہ کے ساتھ، اور تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، اور تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا. تو مولا علی شیر خدا فاطمہ کو بیاہ کر لے گئے زید بن حارثہ کے مکان میں. اپنا مکان کوئی نہیں. آج تو بیٹی کی شادی کرتا ہے دولت دیکھ کر، سرمایہ دیکھ کر دعا کراتا ہے کہ دعا کریں اللہ میرے داماد کو عقل دے. تو تاجدار کائنات نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اسے بیٹی دی. تو صادقون الصادقون اولئک المقربون کے درجے میں شامل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کو بیعہ کے لے گیا تو گھر کے سارے کام سیدہ فاطمہ نے کیے. میں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ مزدوری کرتا تھا. ظہر سے عصر کے درمیان 1 کلو یا 2 کلو کھجوریں ملی، کمر پہ رکھی. باغ کمالی کہنے لگا علی تھوڑی مزدوری اور نہیں کرتے، تھوڑا کام اور نہیں کرتے؟ فرمانے لگے نہیں 2 کلو کافی ہے، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے. تو اس نے کہا کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. بات مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا کہ علی جائز پیسے تو اکٹھے کر لینے چاہیے نا. بات مشورہ دینے والے بھی خرابی پیدا کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگا کہ علی جائز پیسے اکٹھے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، جائز پیسے تو اکٹھے کر لینے چاہیے. فرمایا مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. لہذا میں اکٹھا ہی نہیں کرتا. نہ بندہ عذاب کے چکروں میں پڑے نہ حساب کے چکروں میں. میں اس راستے میں جاتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب وہ بات یاد آتی ہے تو میں آج بھی رو پڑتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور کون سی بات؟ فرمایا میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، مولا علی شیر خدا کوفے کے بازار کے چونک میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی ہے، وہ زرہ جو بدر اور احد میں ان کے ساتھ تھی، وہ زرہ جو حنین خندق اور خیبر میں ان کے ساتھ پاس تھی۔ اور مولا علی شیر خدا فرما کیا رہے ہیں کہ بھائیو یہ زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبتوں والی ہے، یہ بدر اور احد میں میرے ساتھ رہی، یہ حنین خندق اور خیبر میں میرے ساتھ رہی۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ میری تو چیخیں نکل گئی جب شیر خدا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس نئی احمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن مولا علی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی باپردہ درویشی پرہیزگاری اور کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ فاضل بریلوی الحضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا ظفر الدین بہاری، آپ لکھتے ہیں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضور جب معراج پر گئے، یہ ذرا جاگ کے سننے والی بات ہے، ذرا جاگ کر سنیں۔ اب لکھتے ہیں کہ حضور جب معراج پر گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، اصغر بھائی بڑا لطف آئے گا، جب معراج پر گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے حضور، وہ لکھتے ہیں کہ حضور جنت کے کمرے میں داخل ہوئے، صندوق کھولا، اس میں سے ایک جبہ ملا، عرض کیا مولا میں یہ لے جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب تو لے جائے گا لیکن مجھے پتہ ہے تو پہنے گا نہیں، اپنے کسی غلام کو دے گا۔ تو حضور نے عرض کیا کہ مولا یہ تو پھر تیرا فضل ہے نا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے حبیب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے۔ تو حضور جبہ لے آیا، حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جبہ بڑی برکت والا ہے، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی، اگر میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو جناب ابو بکر نے عرض کیا حضور اگر مجھے مل گیا تو ساری کائنات میں سچ پھیلا دوں گا۔ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تو رب کے راز تک نہیں پہنچا۔ جناب عمر کو بلایا، فرمایا عمر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے لیکن تو راز الہی تک نہیں پہنچا۔ حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ عرض کیا آقا حیا کی چھاؤں پھیلا دوں گا ساری کائنات میں، حیا کی چادر کی چھاؤں کر دوں گا ساری کائنات میں۔ حضور نے فرمایا بات تیری ٹھیک ہے لیکن تم مراد تک نہیں پہنچا۔ حضرت علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت علی نے آنکھ بھر کر حضور کا چہرہ دیکھا۔ شاہ صاحب حضرت علی نے آنکھ بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا اور عرض کیا آقا اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں رب کی مخلوق کے عیبوں کی پردہ پاشی کروں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں خدا
کی مخلوق کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو پہنچا ہے رب کے راز تک جب بات تیرا ہی بنتا ہے. مولا علی شیر خدا ہر جگہ قربانی. حضرت علی کی جب مدینے میں حضور نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی خاموش کھڑے ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا علی کیا سوچ رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے. تو امام الانبیاء نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. امام رازی نے لکھا بہت عجیب بات لکھی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جب زمین پہ حضور نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا تو آسمان پہ حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں بھائی بھائی بن گئے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے محبوب کے جلوے دیکھ کر تیرے محبوب کے جلوے دیکھ کر بھائی بن گئے ہیں. تو جس رات حضور ہجرت کر کے گئے نا ایک کو ساتھ لیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو. تو ابو بکر کا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا تیسرا اور چوتھا ہے علی المرتضی شیر خدا کا. یہ سبق اپنے بچوں کو یاد کروائیں, ذہن نشین کروائیں. تو امام رازی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بہت ہی قابل توجہ نکتہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے اور حضرت علی کو بستر پہ لٹایا. راستے میں خطرات تھا لیکن بستر پر اس سے زیادہ خطرہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چادر میں لپٹا ہوا ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا. تو امام رازی نے لکھا اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میکائیل بھائی بھائی بن گئے ہو. اب یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں میں سے ایک دوسرے پر جان کون قربان کرے گا. فرشتے خاموش ہو گئے. فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا اب ذرا نیچے جلوے دیکھو. علی میرے رسول پر جان قربان کر رہا ہے. تم کہتے تھے بھائی بھائی بن گئے ہیں, اب ذرا نیچے جلوے دیکھو. علی میرے رسول پر جان قربان کر رہا ہے. فرشتوں نے عرض کیا مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے زمین پہ چلے جاؤ, 2 تلواریں ہاتھ میں لے لو, علی کی 4 پائی پر پہرا دو, علی کی جان کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علی میرے رسول پر جان قربان کر رہا ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علی کی جان کی حفاظت کرو. اس لیے علی میرے رسول پر جان قربان کر رہا ہے. حضور سید عالم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ عرض کیا کہ حضور علی نے ہم پر بہت سختی کی ہے, شیر خدا نے ہم پر سختی کی ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ سختی کی ہے تو حضور ناراض ہو گئے. بعض جنگوں کے موقع پر سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے, تو جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور علی نے ہم پر سختی کی ہے تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں علی کا کہ علی کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی, علی مجھ سے ہے
علی سے ہوں. فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. تمہیں پتہ نہیں میرے علی کا ایک طبقہ وہ ہے علی علی کہنے والے ملنگوں کا جن کا رونا میں نے شروع میں رویا اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. خدا کرے کہ ان کا صفائی ہو جائے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو علی کا نام لیتے ہیں تو بات دوسرے تینوں کو بھول جاتے ہیں, باقی تینوں کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا تشریف فرما ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور مسکرانے لگے. کہا علی ہنستے کیوں ہو, علی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا کہ علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. تو کہنے لگے لگتا ہے تمہیں حضور نے پوری بات نہیں بتائی. کہنے لگے کہ پوری بات کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے سینے میں صدیق کا پیار ہو, جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہو. ان تینوں کا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ, ان تینوں کا مولا علی کے ساتھ پیار. بات کہتے ہیں کہ علی کے حق پر قبضہ ہوا ہے. اور نادان شیر خدا کو اتنا کمزور نہ سمجھو, مولا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو. جب حسین ابن علی یزید جیسے ظالم کو قبضہ نہیں کرنے دیتے تو علی کے سامنے کون ٹک سکتا ہے, شیر خدا کے سامنے کون ٹک سکتا ہے. مولا علی مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے, وفادار رہے جناب عمر فاروق کے, اور بزرگوں نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک جنگ میں بدر یا احد میں کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک پرانی چادر تھی, اس کا جھنڈا بنایا گیا اور سب سے پہلے حضرت مولا علی نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مولا علی کا پیار. اور آج لوگ پتہ نہیں کون سی تربیت کر رہے ہیں, کون سی تبلیغ کر رہے ہیں. جب حضور کے پاس بیٹھنے والوں میں اتفاق نہیں تھا, حضور کے ساتھ رہنے والوں میں اتفاق نہیں تھا, مسلمانوں کا آپس میں کیسے اتفاق ہوگا؟ اور تم نے تو دین کے رنگ کو گدلا کر کے رکھ دیا, اور جہاں سے وفا کا درس ملنا تھا وہاں پر ہی نقص پیدا کر دیا, وہیں پر ہی حالات خراب کر دیے. مولا علی شیر خدا صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے, اپنے یاروں کے درمیان میں بیٹھے ہیں, گفتگو چھڑ گئی. اب ذرا مولا علی کی تعلیمات سنیے. ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے فلاں چیز پسند ہے, مجھے فلاں پسند ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے. نمبر 1 گرمی کا روزہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم کہو کہ سارا سال ہی رمضان رہے. رمضان کی برکت ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری پہلی پسند یہ ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری دوسری پسند یہ ہے کہ میں جب بھی کھانا کھاؤں اکیلا نہ کھاؤں, میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہو. اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جب دشمن آئے تو وہ کمزور نہ ہو, تکڑا ہو, طاقتور ہو, تاکہ مجھے رب کے راستے میں جہاد کرنے کا مزہ تو آئے. آج ایک بڑا دشمن پیدا ہوا ہے مسلمانوں کا, سربراہ ہے اسلام کے دشمنوں کا. مسلمان اس سے ڈرتے ہیں, تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. مولا علی شیر خدا نے پیغام دیا
तगड़ा हो। और मजा ही तब आता है कि जब दुश्मन ताकतवर हो। फरमाया लुत्फ भी तब आता है जब सख्त शख्स के साथ, सख्त इंसान के साथ मुकाबला हो। हजरत मौला अली शेर खुदा, फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी, उम्र मुबारक 63 बरस थी। कूफे की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लोगों को जगाते आते। जब मस्जिद कूफा पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने मौला अली पे खंजर का वार किया। और पता है जब शेर खुदा को खंजर लगा तो मुंह से क्या अल्फाज निकले? फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, लोगों और रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई। और पता है जब आपको जख्म लगा तो आपकी जुबान से क्या लफ्ज निकले? फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, लोगों और रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई। और मौला अली शेर खुदा की दाढ़ी खून से भर गई। अब फरमाया करते थे कि एक दफा मैं बीमार हो गया और इस कदर शदीद बीमार हुआ कि मुझसे उठा ना गया, खड़ा नहीं हुआ जाता था। कायदार कायनात मेरी बीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया हुजूर पता नहीं बचूंगा भी कि नहीं। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी खून से भर जाएगी। तो फरमाते हैं जब मुझे जख्म लगा मैंने चूक के देखा तो मेरी दाढ़ी खून से भरी हुई थी। मैंने कहा बस भाई मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम लग गई। और जाते हुए बेटों को नसीहत की कि बेटा और जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस हज में कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मौला अली, आले नबी लादली पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब। मौला अली शेर खुदा खातमुल खुलफा है। बस गुफ्तगू को समेटने लगा कि मौला अली शेर खुदा खातमुल खुलफा है। आप पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई। जब मौला अली शेर खुदा का विसाल हुआ तो आपके बेटे फरमाते हैं कि एक रात पहले सारा माल खजाना तकसीम किया और जहां पर खजाने का माल रखा जाता था वहां पर 2 नफल अदा किए और अर्ज किया मौला मैंने तेरे बंदों की अमानतें तेरे बंदों के सबूत कर दी। और ये शेर अपनी जिंदगी दीन के नाम करके रुखसत हुआ। 21 रमजानुल मुबारक कि जब शाम ढली तो ये शेर खुदा रुखसत हुए। कूफे के लोग तड़पे, कूफे में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सुनी हुई, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी और ये सूरज इस अंदाज में गया कि इसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, इसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत मौला अली का नाम खुददारी की अलामत है, शेर खुदा का नाम ईमान की अलामत है। जब मौला अली शेर खुदा का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेजार होती है, रूहें बेजार होती है।
شیر خدا کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کثرت کے ساتھ جہاد کرتے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، اور حج تو اتنا مقبول تھا کہ ہر سال حج کرتے۔ اور شیر خدا کا عالم یہ ہے، باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، اور غربت تو جان بوجھ کر اختیار کی تھی، ورنہ تو مالک تھے کونین کے، باوجود فقر اختیاری کے جب بھی کوئی سائل آتا وہ خالی نہیں جاتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سخی وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسے ہوں، بلکہ سخی وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکتا، لیکن جو سائل آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی اسی کی ہے جو دین کے کام لگ جائے، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ مال کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اسے دین اور ایمان سمجھ لینا یہ زندگی کا حسن نہیں۔ مولا علی شیر خدا کا کوئی محل نہیں تھا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ساری کائنات آپ کی جاگیر ہے۔ شیر خدا کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن اگر خدا کسی کو بصیرت کی آنکھیں دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کہ ساری کائنات میں، عالم اسلام میں، عالم دنیا میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیر خدا کو فہم دیا، بصیرت دی، علم دیا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ اور جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم میں علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، جب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا تو علی اس کو حل فرماتے۔ اور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، علی میں نے سنا ہے کہ آپ شہر علم کے دروازے ہیں۔ فرمایا میں نے تو نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے علی یہ تو بتا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، اور فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ تو جبریل کہنے لگے، علی مصطفیٰ نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ تو علم کا دروازہ ہے اور تو علی ہے، جبریل تو میں ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو فہم و فراست ہوتی ہے نا، یہ زیادہ کتابوں سے نہیں ملتی۔ کتابیں تو صرف رہنمائی کرتی ہے، یہ پرہیزگاری سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اسے بصیرت کا نور عطا فرماتا ہے، اسے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اگر
تیرے ذہن میں وسوسے پھنسیں گے، جب تیرے ذہن میں وسوسے پھنسیں گے تو نور کیسے آئے گا؟ تو حضرت علی کی زندگی کو مشعل راہ بنائے، ان کی سیرت کو اپنائے، ان کو سجدوں سے پیار تھا، سخاوتوں سے پیار تھا، عبادتوں سے پیار تھا، جہاد سے پیار تھا، ان کو میدان سے پیار تھا، گرمی کے روزے سے پیار تھا۔ ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، نقوش کو اپنانے کی کوشش کریں، اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور فرماداری، ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور فرما برداری عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت، رہبر شریعت، شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔